اچھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سندھ کے ضلع خیرپور میں قدرتی گیس اور خام تیل کے ذخائر جو ہیں وہ دریافت کر لیے گئے ہیں، اس بارے میں آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ دیکھیں زینب، پھر وہی بات کہ میں آپ سے کہہ رہا تھا پہلے کہ یہ پاکستان کی طرف اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت اور خوشخبریاں ہی خوشخبریاں. اب سندھ کا جو ضلع خیرپور ہے یہ پہلے تو کھجوروں کے لحاظ سے بڑا آپ کو پتہ نا مشہور ہے کہ یہاں کھجوروں کی بہت اچھی کھجوروں کی پیداوار ہوتی ہے. ویسے تو یہ قائم علی شاہ صاحب کی وجہ سے بھی بڑا مشہور ہے. قائم علی شاہ صاحب جو ہے سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ، ان کا تعلق بھی ضلع خیرپور سے ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہاں پہ اب تیل اور گیس کے ذخائر یہ جون میں ایک کنواں وہاں پہ کھودا گیا تھا، اور جب وہ کنواں کھودا گیا تو اس میں جو ہے یومیہ 22.5 ملین سٹینڈرڈ کیوبک فٹ گیس اور 690 بیرل جو ہے نا تیل، وہ ابتدائی طور پہ یہ یوبیہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں حاصل ہوگا. اور اس میں 3800 میٹر گہرائی جو ہے وہ ڈرل کی گئی ہے. اور یہ سارے کا سارا جو ہے اس میں کریڈٹ یہ جاتا ہے کہ او جی ڈی سی نے خود اپنے وسائل سے اور اپنے طور پہ یہ سارا کچھ کیا. تو کہتے ہیں نا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تو یہ پاکستان جس ڈگر پہ چل پڑا ہے انشاءاللہ تعالی مزید ایسی خوشخبریاں آئیں گی اور بہت جلد ہم تیل اور گیس میں خود کفیل ہوں گے انشاءاللہ. بالکل عمران صاحب، مختلف کمپنیز کوشش کر بھی رہی ہیں کہ تیل اور ذخائر کے جو ذخیرے ہیں وہ تلاش کیے جائیں پاکستان میں. ابھی یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ SIFC کے تعاون سے ترکیہ کے ساتھ 5 ارب ڈالر کا تجارتی ہدف مقرر کر لیا گیا ہے. اس سے پاکستان کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اس پیش رفت کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ اصل میں جو ہے نا یہ معاملہ، یہ SIFC جو ہے اس نے ترکیہ کے ساتھ کراچی میں 1000 ایکڑ پہ ایکسپورٹ زون جو ہے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اس کی پیشکش کی ہے کہ جناب آپ یہ کریں. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ زون جس وقت کام شروع کر دے گا تو اس سے نہ صرف یہ کہ صنعتی پیداوار اور برآمدی شعبوں میں جو ہے وہ فائدہ ہوگا، بلکہ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی وزیر اعظم شہباز شریف نے جب اپریل میں ترکیہ کا دورہ کیا تھا تو اس وقت یہ معاملے شروع ہوئے تھے. اور اب یہ ہے کہ اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پروسیسنگ زون کے قیام کے بعد کراچی سے وسطی ایشیا اور اس کے بعد خلیجی ممالک تک جو ہے نا مارکیٹ میں رسائی وہ بڑھ جائے گی. اور ایکسپورٹ میں جو کمپٹیشن ہے ہم بھی پوری دنیا میں اس کمپٹیشن میں آ کے تو اپنا جو ایکسپورٹ کر سکیں گے. تو جب کاروبار بڑھے گا تو یقینی طور پہ پاکستان میں خوشحالی آئے گی. اچھا عمران صاحب، یہ جو بیک ٹو بیک ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ٹرکی کے ساتھ اب معاہدہ، تو بڑی ڈیولپمنٹس ہیں. کیا یہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد یہ بڑی ڈیولپمنٹس جو ہیں ہو رہی ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جب دنیا میں آپ دیکھیں کہ اب وہ کہتے ہیں طاقتور کے ساتھ سب ہوتے ہیں، کمزور کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا. بے شک. تو پاکستان جو ہے وہ پہلے بھی ایک پاکستان کو اللہ نے جغرافیائی طور پہ ایک ایسی لوکیشن پہ بنایا، یہ ملک بنایا کہ جس سے آپ دیکھیں کہ گرم پانیوں تک رسائی اگر روس کی دیکھ لیں تو وہ آپ کو صرف پاکستان کے ذریعے ممکن آئے گی. پھر چین کا یہاں پہ چین ہمارا جو ہے بڑا زبردست دوست ہے، لیکن اس کو بھی یا سی پیک میں اگر ہمیں فائدہ تو چین کو اس سے کہیں زیادہ. پاکستان کو جو سفارتی ترقیاں مل رہی ہیں ہر محاذ پر، کیا اس کا کریڈٹ امریکہ کو بھی جاتا ہے کہ پاکستان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ بہت اچھے ہیں؟ اس سے قبل بھی ہم نے ماضی میں دیکھا بہت سارے ایسے، مشرف کے دور میں پاکستان امریکہ کے تعلقات بہت اچھے تھے، ضیاء کے دور میں ہم نے دیکھا، بھٹو کے دور میں، مختلف ایسے دور آئے جس میں پاکستان نے بہت ترقی کی. تو کیا ہم یہ خالی کریڈٹ امریکہ کو دے سکتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں تو اس وجہ سے پاکستان جو ہے وہ معاشی لحاظ سے مضبوط ہو رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بڑے ملک آپ کی طرف راغب ہوتے ہیں تو چھوٹے ملک تو آٹومیٹکلی ہوتے ہیں. لیکن یہ کہنا ہے کہ صرف امریکہ کی وجہ سے ایسا نہیں ہے. یہ دیکھیں 77 سال میں اس میں کوئی شک نہیں کہ جنرل ایوب ہوں، جنرل ضیاء الحق ہوں، جنرل مشرف ہوں، فوجی ادوار میں پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں اور امریکی امداد بھی آتی رہی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ان کے اپنے کچھ اور طرح کے مفادات ہوتے تھے. لیکن اس دفعہ اس وقت جو اللہ کی رحمت سے یہ آپ دیکھیں کہ یہ 77 سال میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ برابری کی سطح پہ مذاکرات کر رہے ہیں، برابری کی سطح پہ ہمارے معاملہ چل رہے ہیں. اور یہ ہماری سفارتی سطح بھی کامیابی ہے. اور یہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا بڑا کردار، اور پھر آپریشن جو ہے بنیان المرصوص اور اس میں اور پھر معرکہ حق میں جو کامیابی ہے اس نے ہمیں بڑی عزت دلائی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ
آپ دیکھیں گی کہ ابھی تو یہ شروعات ہے، انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں اس کے آپ کو بے شمار مزید مثبت نتائج جو ہیں وہ نظر آئیں گے۔ اس کے مثبت نتائج یقینی طور پہ ہوں گے، پاکستان کو بڑی خبریاں مل رہی ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان آنے والے ٹائم میں ٹریڈ ہب بن جائے گا، اور اس طرح سے ہمیں انٹرنیشنلی انویسٹمنٹس جو ہے غیر ملکی کمپنیاں انویسٹ کریں گی تو یقینی طور پہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ سٹیبل ہوگی۔ اچھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سندھ کے ضلع خیرپور میں قدرتی گیس اور خام تیل کے ذخائر جو ہیں وہ دریافت کر لیے گئے ہیں، اس بارے میں آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ دیکھیں زینب، پھر وہی بات کہ میں آپ سے کہہ رہا تھا پہلے کہ یہ پاکستان کی طرف اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت اور خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ اب سندھ کا جو ضلع خیرپور ہے یہ پہلے تو کھجوروں کے لحاظ سے بڑا آپ کو پتہ نا مشہور ہے کہ یہاں کھجوروں کی بہت اچھی کھجوروں کی پیداوار ہوتی ہے۔ ویسے تو یہ قائم علی شاہ صاحب کی وجہ سے بھی بڑا مشہور ہے۔ قائم علی شاہ صاحب جو ہے سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ، ان کا تعلق بھی ضلع خیرپور سے ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہاں پہ اب تیل اور گیس کے ذخائر، یہ جون میں ایک کنواں وہاں پہ کھودا گیا تھا، اور جب وہ کنواں کھودا گیا تو اس میں جو ہے یومیہ 22.5 ملین سٹینڈرڈ کیوبک فٹ گیس اور 690 بیرل جو ہے نا تیل، وہ ابتدائی طور پہ یہ یومیہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں حاصل ہوگا، اور اس میں 3800 میٹر گہرائی جو ہے وہ ڈرل کی گئی ہے، اور یہ سارے کا سارا جو ہے اس میں کریڈٹ یہ جاتا ہے کہ او جی ڈی سی نے خود اپنے وسائل سے اور اپنے طور پہ یہ سارا کچھ کیا۔ تو کہتے ہیں نا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، تو یہ پاکستان جس ڈگر پہ چل پڑا ہے انشاءاللہ تعالی مزید ایسی خوشخبریاں آئیں گی اور بہت جلد ہم تیل اور گیس میں خود کفیل ہوں گے انشاءاللہ۔ بالکل عمران صاحب، مختلف کمپنیز کوشش کر بھی رہی ہیں کہ تیل اور ذخائر کے جو ذخیرے ہیں وہ تلاش کیے جائیں پاکستان میں۔ ابھی یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ SIFC کے تعاون سے ترکیہ کے ساتھ $5 ارب کا تجارتی ہدف مقرر کر لیا گیا ہے۔ اس سے پاکستان کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اس پیش رفت کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ اصل میں جو ہے نا یہ معاملہ، یہ SIFC جو ہے اس نے ترکیہ کے ساتھ کراچی میں 1000 ایکڑ پہ ایکسپورٹ زون جو ہے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اس کی پیشکش کی ہے کہ جناب آپ یہ کریں۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ زون جس وقت کام شروع کر دے گا تو اس سے نہ صرف یہ کہ صنعتی پیداوار اور برآمدی شعبوں میں جو ہے وہ فائدہ ہوگا، بلکہ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی وزیر اعظم شہباز شریف نے جب اپریل میں ترکیہ کا دورہ کیا تھا تو اس وقت یہ معاملے شروع ہوئے تھے، اور اب یہ ہے کہ اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پروسیسنگ زون کے قیام کے بعد کراچی سے وسطی ایشیا اور اس کے بعد خلیجی ممالک تک جو ہے نا مارکیٹ میں رسائی وہ بڑھ جائے گی، اور ایکسپورٹ میں جو کمپٹیشن ہے ہم بھی پوری دنیا میں اس کمپٹیشن میں آ کے تو اپنا جو ایکسپورٹ کر سکیں گے۔ تو جب کاروبار بڑھے گا تو یقینی طور پہ پاکستان میں خوشحالی آئے گی۔ اچھا عمران صاحب، یہ جو بیک ٹو بیک ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ٹرکی کے ساتھ اب معاہدہ، تو بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، کیا یہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد یہ بڑی ڈیولپمنٹس جو ہیں ہو رہی ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جب دنیا میں آپ دیکھیں کہ اب وہ کہتے ہیں طاقتور کے ساتھ ثابت ہوتے ہیں، کمزور کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا۔ بے شک۔ تو پاکستان جو ہے وہ پہلے بھی ایک پاکستان کو اللہ نے جغرافیائی طور پہ ایک ایسی لوکیشن پہ بنایا، یہ ملک بنایا کہ جس سے آپ دیکھیں کہ گرم پانیوں تک رسائی اگر روس کی دیکھ لیں تو وہ آپ کو صرف پاکستان کے ذریعے ممکن آئے گی۔ پھر چین کا یہاں پہ، چین ہمارا جو ہے بڑا زبردست دوست ہے، لیکن اس کو بھی یا سی پیک میں اگر ہمیں فائدہ ہے تو چین کو اس سے کہیں زیادہ۔ پاکستان کو جو سفارتی ترقیاں مل رہی ہیں ہر محاذ پر، کیا اس کا کریڈٹ امریکہ کو بھی جاتا ہے کہ پاکستان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ بہت اچھے ہیں؟ اسے قبل بھی ہم نے ماضی میں دیکھا، بہت سارے ایسے مشرف کے دور میں پاکستان امریکہ کے تعلقات بہت اچھے تھے، ضیاء کے دور میں ہم نے دیکھا، بھٹو کے دور میں، مختلف ایسے دور آئے جس میں پاکستان نے بہت ترقی کی۔ تو کیا ہم یہ خالی کریڈٹ امریکہ کو دے سکتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں تو اس وجہ سے پاکستان جو ہے وہ معاشی لحاظ سے مضبوط ہو رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بڑے ملک آپ کی طرف راغب ہوتے ہیں تو چھوٹے ملک تو آٹومیٹکلی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہنا ہے کہ صرف امریکہ کی وجہ سے ایسا نہیں ہے۔ یہ دیکھیں 77 سال میں اس میں کوئی شک نہیں کہ جنرل ایوب ہوں، جنرل ضیاء الحق ہوں، جنرل مشرف ہوں، فوجی ادوار میں پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں اور امریکی امداد بھی آتی رہی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ان کے اپنے کچھ اور طرح کے مفادات ہوتے تھے۔